اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، معرفت نفس یعنی خود شناسی کے موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ اور اس سے گزشتہ گفتگو میں اس موضوع کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے سامنے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ معرفت نفس کی مباحث کس حد تک اہمیت رکھتی ہیں، یعنی ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ معرفت نفس کیوں ضروری ہے اور معرفت نفس کی بحث کو بیان کرنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے انسان سازی کے لیے، عرفانیات کے لیے، سیر و سلوک کے لیے، اور انسان جو اعلیٰ مراتب حاصل کرنا چاہتا ہے، خداوند متعال کا قرب چاہتا ہے، خداوند متعال کی لقا چاہتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے خود شناسی کی بحث، اس پر عبور حاصل کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے، یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال جو ہم نے عرض کیا وہ یہ تھا کہ کون سی چیز معرفت نفس ہے اور کون سی چیز معرفت نفس کی بحث میں شامل نہیں ہے۔ اگر ہم ان دو سوالات کا جواب تلاش کرنا چاہیں تو 9 عدد موضوعات آپ کے سامنے حل کرنا بہت ضروری ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم ان 9 موضوعات کو بعنوان مقدمہ بطور اختصار آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرتے ہیں، اور پھر انہی موضوعات کو جب آپ نے پہچان لیا کہ یہ وہ 9 موضوعات ہیں جن پر گفتگو کرنا ضروری ہے، تو پھر اس کے بعد ہم تفصیل سے انہی موضوعات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ مسائل حل ہو جائیں۔ پہلا موضوع جسے ہم آپ کی خدمت میں بطور مقدمہ بیان کر چکے وہ یہ تھا کہ ہستی شناسی کا راستہ معرفت نفس ہے۔ اگر آپ ہستی کو پہچاننا چاہتے ہیں، وجود کو پہچاننا چاہتے ہیں، اگر آپ عالم واقع میں موجود حقائق کو درک کرنا چاہتے ہیں اور ان کی حقیقت کو کشف کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ معرفت نفس کی بحث کو اہمیت دی جائے۔ لہٰذا اس موضوع کی طرف اشارہ ہوا اسی مقدمے کے ذیل میں کہ ہم جس انسان سے رابطے میں رہتے ہیں وہ حقیقت میں انسان کی حقیقت نہیں، انسان کا ظاہری بعد ہے، یعنی انسان کی حقیقت جسم اور اس کی نفس ناطقہ پر مشتمل ہے۔ ہمارا سروکار اور تعلق جسم سے ہوتا ہے، جبکہ انسان کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ ہے۔ اب یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ یہ نفس ناطقہ کیا ہے؟ کیا یہ مرد ہے؟ تو کہا جائے گا کہ نہیں، نفس ناطقہ مذکر اور مؤنث یا مخنث نہیں ہے۔ اگر اس نفس ناطقہ کو مرد کا لباس پہنا دیا جائے تو یہ مرد کہلائے گا، عورت کا لباس پہنا دیا جائے تو یہ عورت ہوگا، مخنث کا لباس اس کو پہنا دیا جائے تو یہ جنس ثالث ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس جسم کے پہلو سے ہٹ کر خود نفس ناطقہ کے بارے میں غور و فکر کریں اور سوال کریں کہ کیا یہ نفس ناطقہ مذکر ہے، مؤنث ہے یا مخنث ہے،
تو اس کے جواب میں علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ انسان کا نفس ناطقہ فی حد ذات خود، یہ نفس ناطقہ نہ تو مرد ہے، نہ عورت ہے، نہ مخنث ہے۔ پس انسان کا تن یعنی اس کا جسم یہ اس کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ انسان کا یہ تن اس کی حقیقت کے مشاہدے کی راہ میں ایک بنیادی رکاوٹ ہے۔ آپ میرے جسم کو دیکھ رہے ہیں، میرے شکل و شمائل کو دیکھ رہے ہیں، میری تصویر کو دیکھ رہے ہیں، میری صورت کو مشاہدہ کر رہے ہیں، میرے ان ہاتھوں کو ممکن ہے مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں میرا جسم ہے، لیکن میری حقیقت اس سے آپ کا سروکار نہیں ہے، آپ میری حقیقت کو مشاہدہ نہیں کر رہے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں، آپ کے عزیز و اقارب جتنے ہیں، آپ سب کے ساتھ جو رابطہ قائم کرتے ہیں وہ جسمانی رابطہ ہے۔ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں۔ اس انسان جس سے آپ کا رابطہ ہو رہا ہے، اس انسان کی حقیقت جو اس کا نفس ناطقہ ہے، اس حقیقت سے ہمارا رابطہ وہ بدو تولد سے جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے وہ رابطہ برقرار نہیں کیا جاتا۔ نہ والدین نفس کی تربیت کے بارے میں انہیں معلومات ہوتی ہے، نہ ہی وہ بچے کی اسلامی تعلیمات کے مطابق اس طرح سے تربیت کرتے ہیں کہ اس کا معنوی بعد مضبوط ہو، اور اس طرح سے جب وہ بچہ معاشرے میں قدم رکھتا ہے اور آگے تشکیل خاندان دیتا ہے اور آگے اس کی نسل ہوتی ہے تو ایک تسلسل کے ساتھ یہ جسمانی بعد جو ہے وہ انسان کا معاشرے میں نظر آتا ہے اور اس سے رابطے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن انسان کے نفس ناطقہ سے رابطہ مضبوط نہیں ہے۔ پس معرفت نفس کی پہلی جو بحث ہے اور جو پہلا مقدمہ ہے وہ یہی ہے کہ معرفت نفس کا فائدہ یہ ہے کہ معرفت نفس کے ذریعے سے انسان ہستی شناسی کے باب میں کامیاب ہو جاتا ہے اور مختلف اشیاء کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا اسی پہلے مقدمے کے ذیل میں جب معلوم ہو گیا کہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس کا جسم نہیں ہے، انسان کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ ہے، تو دوسرے مقدمے میں یوں بیان ہوا آپ کی خدمت میں کہ انسان کا اپنے باطن سے رابطہ برقرار ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم آج تک اپنے اس ظاہری ناپائیدار بعد جسے جسم کہا جاتا ہے، جسے تن کہا جاتا ہے، ہم اس تن سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، بہترین پوشاک، بہترین خوراک، بہترین مکان اس کے لیے فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس تن کو معاشرے میں بہترین سٹیٹس دینے کی کوشش کرتے ہیں، بہترین مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی خود کے لیے ہو، چاہے اپنے بچوں کے لیے ہو، لیکن اپنے باطنی بعد جسے من کہا جائے، جسے انسان کا نفس ناطقہ کہا جائے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ چونکہ ہماری من کی طرف توجہ آغاز ہی سے نہیں ہے، آغاز ہی سے بچپن سے ہی ہمیں اپنے ناپائیدار بعد یعنی جسم کی طرف متوجہ کروایا گیا ہے اور ہمارا اسی جسم سے رابطہ ہے، لہٰذا ہمارا آغاز ہی سے اب تک اپنے باطن، اپنے نفس ناطقہ، اپنے من سے رابطہ نہیں ہوا۔ اس رابطے کے استوار نہ ہونے کے نتیجے میں انسان صعود کے مراحل طے کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، یعنی لقاء اللہ کے مرحلے میں اور دینی بعد میں جو کامیابی انسان نے اختیار کرنی ہے، جو انسان نے مراتب طے کرنے ہیں، ان مراتب کو انسان طے نہیں کر پاتا۔ لہٰذا اگر انسان آغاز ہی سے اپنے باطنی پہلو کو، اپنی حقیقت نفس ناطقہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے اور جس قدر یہ رابطہ مضبوط ہوتا جائے، انسان کے اس من سے رابطے کے استوار ہونے کے نتیجے میں انسان پر انوار الہیہ کی تابش ہوگی
اور جس قدر انسان یہ رابطہ مضبوط کرتا جائے گا، انوار الہیہ سے اس کا رابطہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ پس انسان کے تمام جو مدراکات ہیں، جن چیزوں کو انسان درک کرتا ہے اپنے حواس خمسہ سے، ان مدرکات کی بنیاد انسان کا من ہے۔ انسان کا تن فقط اس من کی آرزو کو تکمیل کر رہا ہے اور اسے اجرا کر رہا ہے، اسے مرحلہ ظہور میں لے کر آ رہا ہے۔ یہ وہ دو مقدمات تھے جن پر ہم کافی طول و تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کر چکے۔ تیسرا مقدمہ جسے آج ہم آپ کی خدمت میں یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں، در واقع اس مقدمے میں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ معرفت نفس معرفت حق کا راستہ ہے۔ اگر کوئی انسان خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو خداوند متعال کی معرفت کے حصول کا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ در حقیقت یہاں اس مقدمے میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو طرح کے جہان ہیں۔ ایک جہان کو جہان صغیر کہا جاتا ہے جو خود انسان ہے، اور دوسرا جہان جہان کبیر ہے جو کل کائنات ہے۔ انسان اس کل کائنات کے مد مقابل خود ایک جہان رکھتا ہے۔ اتزعم انک جرم صغیر، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ایک تم چھوٹے سے جرم ہو، ایک چھوٹا سا جو ہے وہ تم ایک اس وجود رکھتے ہو اس عالم ہستی میں، بلکہ آپ کے اندر ایک عالم کبیر پوشیدہ ہے اور چھپا ہوا ہے۔ پس اس فرمان ذیشان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کے جو اس عالم میں دو جہان موجود ہیں، ایک جہان صغیر ہے جو انسان ہے اور ایک جہان کبیر ہے جو کل ہستی اور کل کائنات ہے۔ اب انسان نے اس عالم کبیر اور جہان کبیر سے رابطہ قائم کرنا ہے، تو ہم پہلے انسان کو دیکھتے ہیں ایک طرف اور پھر جہان کبیر کو دیکھتے ہیں دوسری طرف، اور ان دونوں کے درمیان ان ابعاد اور ان پہلوؤں کو دیکھیں گے کہ جن پہلوؤں کے ذریعے سے ان دو جہانوں کے درمیان رابطہ برقرار ہو سکے۔ اگر انسان کو دیکھیں گے تو انسان کے پاس جسم موجود ہے جو جہان صغیر ہے۔ اس جہان صغیر میں موجود انسان کے پاس جسم موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں جہان کبیر کی طرف، تو جہان کبیر کے پاس ارض موجود ہے، یعنی زمین، وہ اس کے پاس موجود ہے۔ اب انسان اپنے اس جسم سے جو جہان صغیر سے وابستہ ہے، اس جہان کبیر کے ساتھ جو ارض ہے رابطہ قائم کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا انسان زمین پر چلتا ہے اور کیسے اکڑ کے چلتا ہے، تو پس انسان صغیر اس جہان کبیر کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے، یعنی اس زمین پر چلتا ہے، اور ایک رابطہ ہو جاتا ہے انسان صغیر کا، جہان صغیر کا جہان کبیر کے ساتھ۔ پھر دوسری بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس کیا ہے۔ انسان کے پاس قوہ خیال موجود ہے جو جہان صغیر ہے۔ اس جہان صغیر میں موجود جو مصداق انسان ہے، اس کے پاس قوہ خیال موجود ہے۔ ہم رجوع کرتے ہیں جہان کبیر کے پاس کہ آیا اس کے پاس بھی کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جس چیز سے انسان قوہ خیال کے ذریعے سے رابطہ برقرار کر سکے؟ تو کہیں گے جی ہاں، جہان کبیر میں برزخ موجود ہے کہ جس کا دوسرا نام مثال ہے۔ تو پس انسان اپنی قوہ خیال کے ذریعے سے اس عالم برزخ سے اور اس عالم خیال سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ یعنی جیسے ہی انسان سوتا ہے، اپنے بستر پر چلا جاتا ہے، فوراً انسان عالم رؤیا میں اور عالم خواب سے متصل ہو جاتا ہے، اور عالم خواب میں اس جہان کبیر یعنی عالم ہستی میں موجود
چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے اور ان سے رابطہ برقرار کرتا ہے۔ پس رابطے کا یہ دوسرا بعد ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں رابطے کے تیسرے بعد کی طرف۔ انسان کے پاس قوہ عاقلہ مفکرہ موجود ہے۔ دوسری طرف رجوع کرتے ہیں جہان کبیر کی طرف، یعنی عالم ہستی کی طرف۔ تو عالم ہستی میں بھی جبروت اور عقل موجود ہے۔ اب انسان سے کہتے ہیں کہ تو اپنی قوہ عقل کے ذریعے سے اس جہان ہستی، اس جہان کبیر کے عالم جبروت یعنی عقل سے رابطہ قائم کرے۔ تو جب انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اس عالم کبیر سے رابطہ قائم کرتا ہے جو عالم عقل ہے، تو انسان اس رابطے کے نتیجے میں حقائق کلیہ سے گویا کہ رابطہ کرتا ہے اور حقائق کلیہ کو حاصل کرتا ہے۔ اور بھی اسی طرح سے بہت سے رابطے ہیں جو انسان اور عالم کبیر کے درمیان بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن نتیجہ آپ کی خدمت میں اگر ہم پیش کریں کہ اگر انسان اپنی خودی کو پہچان لے کہ جو انسان کے اس جسم کے پیچھے موجود ہے اور اس جسم کی تدبیر کر رہی ہے، اگر انسان اپنی خودی کو پہچان لے تو خودی کی شناخت میں مزید آگے بڑھنے کے لیے یہ انسان درست قدم اٹھائے گا، درست اقدامات کرے گا۔ اب انسان اگر عالم ہستی سے رابطہ قائم کر سکتا ہے تو چونکہ اس نے اپنے نفس ناطقہ کے ذریعے سے عالم ہستی سے درست رابطہ برقرار کیا ہے، تو اس طرح جہان صغیر اور جہان کبیر کے رابطے کے قائم ہونے سے ایک پورا سرکل مرتب ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف جہان صغیر ہے، دوسری طرف جہان کبیر ہے، اور دونوں ایک نقطے پر آ کر جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو دونوں جہان آپس میں ایک دوسرے سے گویا کہ متصل ہو جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان کا جو نفس ناطقہ ہے، اس کی جو حقیقت مجردہ ہے، اگر انسان اپنے نفس ناطقہ کی حقیقت مجردہ کو شہود کر لیتا ہے تو اس انسان کا جو جہان صغیر ہے اپنے نفس ناطقہ کی حقیقت مجردہ کو درک کرنے کے نتیجے میں اس کا خداوند متعال سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ خدا سے رابطہ قائم ہوتا ہے، بلکہ عالم ہستی میں موجود تمام حقائق کے غیب سے انسان کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے، اور انسان عالم ہستی کے حقائق کو، عالم غیب کو اور ملکوت کو مشاہدہ کرتا ہے اور ان سے رابطہ کرتا ہے۔ چونکہ جس طرح انسان کے دو بعد پائے جاتے ہیں، اس عالم ہستی میں موجود دوسری موجودات کے بھی دو بعد ہیں۔ ایک بعد ظاہری ہے جس کو انسان مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے جسم سے اس کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے، ایک بعد باطنی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے نفس ناطقہ کے ذریعے سے رابطہ قائم کرتا ہے، اور انسان جب اس سے رابطہ قائم کرتا ہے تو گویا کہ عالم غیب سے اور ہر شے کے ملکوت سے اس کا رابطہ قائم ہوگا۔ اور اس غرض کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں درست انداز میں اپنے نفس کا مراقبہ کرنا ہے اور پھر اس کا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں یہ غلط ٹریک پر گامزن تو نہیں ہو گیا، کہیں غلط راستہ تو اس نے نہیں اپنا لیا ہے، آیا درست راستے پر چل رہا ہے یا غلط راستے پر چل رہا ہے۔ پس مراقبے کے ساتھ ساتھ محاسبہ بہت ضروری ہے، اور جب انسان اپنے من کو مشاہدہ کرنا شروع کر دے، یعنی اپنے من کی حقیقت مجردہ کو انسان شہود کر لیتا ہے، مشاہدہ کر لیتا ہے، تو پھر انسان خدا سے بھی رابطہ برقرار کر لیتا ہے اور ہر شے کے ملکوت سے رابطہ قائم کرنے میں اسے آسانی ہوتی ہے۔ پس اس طرح سے خدا شناسی بصورت علم حضوری انسان کے پاس ہوتی ہے۔ یوں تو انسان جو بھی علم حاصل کرتا ہے یہ علم حصولی ہے، یعنی ایک شے کا انسان کی صورت ذہنیہ میں حاصل ہو جانا، یہ علم حصولی ہے۔ اس سے زیادہ پربرکت تر جو علم ہے وہ علم حضوری ہے کہ جس میں انسان اصلاً خود اشیاء کو حاضر کرتا ہے۔ تو اب علم حضوری اس علم حصولی سے، یعنی خداوند متعال کا علم، وہ بھی علم حضوری، انسان کے نفس ناطقہ کی حقیقت مجردہ میں اگر
رابطہ قائم ہو جائے اور رابطہ بھی حضوری قائم ہو تو انسان اس صورت میں اعلیٰ علیین تک، خداوند متعال کے ان ملکوت تک رابطے میں آ سکتا ہے۔ لہٰذا دیکھیں توحید مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 10 پہ اس مطلب کو نقل کیا ہے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لوگ آ کر امیر المؤمنین سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے رب کو مشاہدہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ما کنت اعبد ربا لم اراه، میں ہرگز اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا ہوں کہ جسے میں دیکھ نہ لوں۔ پس رب کی عبادت کرنا اس چشم ظاہری سے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضرت سید الاوصیاء یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے جسم کی آنکھ سے اللہ کو مشاہدہ جب تک نہ کر لوں میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں، بلکہ ملکوت امیر المؤمنین اس رب کو مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میرا ملکوت جب اس رب کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے تب میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ یعنی رابطہ جب تک قائم نہ ہو عبادت کا فائدہ ہی نہیں ہے، مزہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جب اس کو مشاہدہ کر لوں، اور یہ حقیقت میں اسی علم حضوری کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ پس چوتھا مقدمہ جو یہاں آپ کی خدمت میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے ہر وقت حاضر ہونے کا کیا مطلب ہے۔ یہی کہ خداوند متعال ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کا ایک جملہ جو میں نے تیسرے مقدمے کے آغاز میں بیان کیا، من عرف نفس فقد عرف ربہ، جس نے خود شناسی کر لی اس نے رب شناسی کر لی۔ پس خود شناسی مقدمہ ہے رب شناسی کے لیے۔ اگر کوئی خود شناسی کے سبجیکٹ میں فیل ہو جاتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا، تو یہ شخص کتنا بڑا فقیہ اعظم ہی کیوں نہ ہو جائے، رب شناسی کے سبجیکٹ میں یہ فیل ہوگا اور ناکام ہوگا اور کبھی کامیاب نہیں ہوگا، مگر یہ کہ خود شناسی کے سبجیکٹ میں پاس ہو جائے اور خود کو پہچان لے۔ جب انسان خود کو پہچان لے گا تو رب کو پہچان لے گا۔ اور یقینی بات ہے کہ یہاں خود شناسی سے مراد علم حصولی کی حد تک نہیں ہے کہ انسان توحید پر لکھی جانے والی تمام کتابوں کو اچھی طرح سے سمجھ لے۔ کتابوں کو سمجھنے سے، پڑھنے سے توحید کا علم جو انسان کو حاصل ہو رہا ہے یہ علم حصولی ہے، جبکہ یہاں من عرف نفس فقد عرف ربہ میں علم حصولی مراد نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے نفس کی حقیقت مجردہ کو مشاہدہ کرے۔ اب جب ایسے ہے تب یہ انسان اپنے رب کو پہچانے گا، وگرنہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ تو یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم خود شناسی کریں تو کیسے کریں تاکہ اپنے رب کو پہچان لیں۔ اس سوال کے جواب میں ایک مثال اور مثال ملموس، یعنی ایسی مثال کہ جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے لمس کر سکتے ہیں، جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ میرا ہاتھ ہے، کوئی مجھے کہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ، یہ لو اٹھا لیا، نیچے لے آؤ، لے آئے، انگلی کو کھڑا کر دو، دو انگلیوں کو کھڑا کر دو، ایک کو آدھا کھڑا کر دو، ایک کو پورا کھڑا کر دو۔ یہ اس طرح آپ اگر اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہے ہیں تو یہ جو آپ اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھ کو حرکت دی، کھولا، بند کیا، تو یہ آپ حرکت جو دے رہے ہیں یہ آپ کا حرکت کیسے کر رہا ہے ہاتھ؟ کہیں گے ان حرکات کی حرکت ظاہری طور پر میرے ہاتھ سے متعلق ہے، لیکن حقیقت میں ان حرکتوں کے پیچھے میرا من موجود ہے، میری حقیقت موجود ہے۔ وہ حقیقت تدبیر کر رہی ہے میرے اس ہاتھ کے اوپر، اور میں اپنے ہاتھ کو اس حقیقت کی تدبیر سے کھول رہا ہوں، بند کر رہا ہوں، انگلیوں کو اٹھا رہا ہوں، کسی کو پورا کھول رہا ہوں، کسی کو آدھا کھول رہا ہوں، اپنی مرضی سے ان کو حرکت دے رہا ہوں۔ سوال ان حرکتوں کے پیچھے کون ہے؟ یہ جسم ہی خود بخود حرکت کر رہا ہے؟ تو کہیں گے نہیں، جسم خود بخود حرکت نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس جسم کے پیچھے وہ چیز جو اس انگلیوں کو حرکت دے رہی ہے وہ میرا من ہے۔ اب یہاں سوال ہوگا، پہلے میرے من نے ارادہ کیا
پھر میرے من نے مجھے حکم دیا اور پھر میں نے اپنی ان انگلیوں کو اور اپنے ہاتھ کو کھولنا اور بند شروع کر دیا۔ کیا ایسے ہے؟ ولو ایک چھوٹے سے سیکنڈ کا آپ اندازہ لگا لیں کہ فاصلہ ہو۔ پہلے تدبیر تھی، پہلے ارادہ تھا، اور اس ارادے کے فوراً جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے بعد میرے اس ہاتھ نے حرکت کرنا شروع کی، اور ہر ارادہ جو میرا من ارادہ کرتا جائے گا یوں میرا ہاتھ جو ہے نا وہ حرکت کرتا جائے گا۔ آیا ایسے ہے؟ کہیں گے نہیں، ایسے نہیں ہے۔ وہ ارادہ کرتا ہے، بلا فصل یہ کام شروع کر دیتا ہے، یعنی ایک پلک جھپکنے کا بھی فاصلہ بیچ میں موجود نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں انسان کا اپنے بدن کی تدبیر میں ولایت تکوینیہ رکھنا۔ ہم حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت تکوینیہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خود انسان جو اس کا من ہے، جو اس کا باطن ہے، وہ اپنے بدن کی تدبیر پر جو ولایت رکھتا ہے وہ ولایت تکوینیہ ہے۔ لہٰذا جیسے ہی انسان نے ارادہ کیا، فوراً وہ ارادہ اس کا بدن جو ہے وہ اس کو مرحلہ ظہور پر پہنچاتا ہے۔ مثلا ارادہ کیا، زبان نے حرکت کرنا شروع کر دی، الفاظ جاری کرنا شروع کر دیے۔ انسان نے ارادہ کیا، فوراً پلکوں نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ انسان نے ارادہ کیا، فوراً سانس روک لی، ارادہ کیا، فوراً سانس لینا شروع کر دی۔ تو انسان کا ارادہ جو ہے وہ جیسے ہی ارادے کے مرحلے تک پہنچتا ہے، فوراً اجرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ ان کو عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر اس کو جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ رابطہ ہے کہ جو انسان کا اپنے انسان کے باطن کا اور اس کے من کا اس کے جسم کے ساتھ یہ رابطہ ہے۔ اب اگر آپ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں مشاہدہ فرمائیں تو وہاں خداوند متعال اسی رابطے کو بیان کرنا چاہ رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ صرف چھوٹا سا ایک قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت، ما تسقط من ورقۃ، کوئی ورقہ اور کوئی پتا جو ہے وہ نہیں ساقط ہوتا، الا یعلمها، مگر یہ کہ اللہ کو اس کا علم موجود ہے، اور اللہ کے علم کی بنیاد پر وہ پتا جو ہے وہ حرکت میں آ رہا ہے۔ تو جب خداوند متعال ہر چیز کا عالم ہے اور اس کے علم کی بحاف پر وہ پتا حرکت کر رہا ہے، الظاہر اور الحقیقہ آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ پتا تو ایک معمولی سی چیز ہے، کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ خداوند متعال کے علم کے مطابق جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، اور اس علم کے مطابق جو ہے وہ آگے اپنے امور کو انجام دے رہا ہے۔ تو ہم جو ہمارا من ہمارے تن کے اوپر جو مسلط ہے اور ہمارے تن کی تدبیر کر رہا ہے، اگر انسان اس تدبیر کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ میرا باطن میرے ظاہر پر کس قدر مسلط ہے، تو دوسری طرف انسان اس بات کو سمجھنا شروع کر دے گا کہ میرے اس باطن کے اوپر کون مسلط ہے؟ میرے باطن پر رب العالمین مسلط ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت ہے کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ اللہ اسے جانتا ہے۔ پس اللہ ہمارے من کے ہر ارادے کو پہلے سے جانتا ہے اور اس کا علم اس کے ساتھ موجود ہے۔ پس ان دو مقدموں کو اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ مد نظر رکھیں تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، اور انسان اس بات کو محسوس کرے گا کہ وہ خداوند متعال کی آغوش میں موجود زندگی بسر کر رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کا یہ ظاہر اپنے باطن کی آغوش میں ہے، اور اس کا باطن اور اس کی حقیقت جو ہے وہ خداوند متعال کی آغوش میں ہے، یعنی اس کا باطن کوئی تصمیم لیتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ خداوند متعال کو اس کا علم ہوتا ہے۔ تو اب اگر انسان اس سیر کو سمجھ لے کہ انسان کا تن من کا پابند ہے اور انسان کا من جو ہے وہ خداوند متعال کے علم کے ماتحت ہے، تو جس نے اپنے من کو پہچان لیا اس نے خداوند متعال کو پہچان لیا۔ پس حدیث یہ کہنا چاہ رہی ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو انسان اپنے ملکوت کو پہچان لیتا ہے،
اپنی حقیقت مجردہ کو پہچان لیتا ہے، جو اس بات کو درک کر لیتا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے، ہر وقت وہ اس کا رب العزت اس کے ساتھ موجود ہے اور وہ اپنے رب العزت کی آغوش میں موجود ہے، اور اس کا رب العزت اس کی عین اسی طرح سے تدبیر کر رہا ہے جیسے انسان کا من اس کے تن کی تربیت کر رہا ہے اور اس کے امور کو اجرا کر رہا ہے۔ تو ایسا انسان جو اس بات کو درک کر لے وہ شخص جنت کے اندر ہے، اور جو اس بات سے محروم ہے وہ شخص حقیقت میں جہنم میں ہے، یعنی یہ دنیا اس کے لیے جہنم ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت ہی ناز و نعمت کے اندر ہوں، میں بہت ہی سہولیات کے ساتھ زندگی کو بسر کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ غافل ہے۔ اس نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا، اور اپنی حقیقت کو نہ پہچاننے کے نتیجے میں اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ تو ایسا انسان اس سے بڑا اور کون ہوگا جو خسارت میں ہو؟ پس خود شناسی سے انسان رب شناسی کے میدان میں داخل ہو سکتا ہے۔ خود سے رابطہ یعنی اپنی خودی سے رابطہ برقرار کرنے کے نتیجے میں انسان اپنے رب سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ اسی مطلب کو تو حضرت سید الاوصیاء ارشاد فرما رہے ہیں کہ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ وہ دو مقدمات تھے جنہیں آج ہم نے آپ کی خدمت میں معرفت نفس کے باب میں بیان کیا۔ مزید مقدمات بھی اسی طرح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور پھر اصل موضوع کی طرف آئیں گے کہ معرفت نفس کی وہ تفصیلی مباحث کیا ہیں کہ جن کے ذریعے سے اور جنہیں جان کر انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، یعنی اپنے من کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور اس من کی معرفت سے رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ خداوند متعال ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم ان بحثوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اچھی طرح سے انہیں بیان کر سکیں اور اچھی طرح سے ما فی الضمیر آپ تک منتقل کر سکیں اور آپ اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسی الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔